مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، دین کی بنیادی باتیں سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اپنی زندگی کے پہلے مرحلے میں ہم قرآن مجید کو تجوید سے سیکھنے والے بن جائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ضروری ارشادات سے واقف ہو جائیں، فرائض کیا ہیں، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، اس سے ہر مسلمان بھائی بہن نوجوان بوڑھا سب واقف ہو، انتہائی ضروری ہے۔ فرائض واجبات کا اہتمام کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، اسلام کی ہدایات کو فالو کرنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز دوستو ہم صالحین کے زمرے میں شمار ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ عز و جل نے جن لوگوں پر انعام فرمایا ہے، ان انعام یافتہ لوگوں میں سے صالحین سب سے چھوٹا طبقہ ہے، اور ہر مسلمان بھائی بہن ذمہ دار ہے اس بات کا کہ ایمانیات کو اپناتے ہوئے، اعمال کو اپناتے ہوئے، فرائض واجبات کا اہتمام کرتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور عشق میں غرق کرتے ہوئے، اسلام کو چاہتے ہوئے اپنے آپ کو صالحین کے زمرے میں کم از کم شامل کر لے، تاکہ اللہ کی جانب سے انعام پانے والوں میں سے شمار ہو جائے۔ بنیادی ضروری بات ہے، اس بنیادی مرحلے میں ہم ناکام ہیں سمجھو، اور اس سے آگے کے مرحلے کے باتیں سننا چاہ رہے ہیں، اولیاء کرام کے خصوصی تعلیمات، ان لوگوں کی جو شانیں ہیں اور ان لوگوں کے جو تخصصات ہیں، ان لوگوں کی جو خصوصیات ہیں، ان لوگوں کے جو اونچے مراتب ہیں، ان لوگوں کے جو خصوصی اعمال ہیں، جس سے اللہ عز و جل ان کو صالحین کے زمرے سے آگے بڑھاتے ہوئے شہداء کے زمرے میں لے جاتے ہیں، اللہ عز و جل ان لوگوں کو آگے بڑھاتے ہوئے صدیقین کے زمرے میں لے جاتے ہیں، اللہ عز و جل ان لوگوں کو آگے بڑھاتے ہوئے مقربین اور ابرار اور اخیار، نجبا، نقبا، ابدال، غوث اور قطب، ان مراحل میں لے کے جاتے ہیں۔ تو دوستو اور عزیزو، یہ بہت آگے کے لیول ہے اور آگے کے مراحل ہے، آگے کے مراتب۔ اگر ہم نے پہلی ہی سیڑھی پر قدم نہیں رکھا ہے تو بات کیسی بنے گی، کیسی چلے گی؟ اس لیے بطور خاص جو نوجوان بھائی بہنیں آئی ہوئی ہیں، جو دین کی بنیادی باتیں ان کو سیکھنا ضروری ہے، وہ آج عہد کریں کہ بھائی ہمیں دین کی بنیادی چیزیں پہلے سیکھنا ہے، بنیاد تو ہماری پڑ جائے، پہلا اسٹیپ تو صحیح ہو جائے، اس لیے کہ اس کے بغیر جو ہے ترقی کی شکلیں نہیں ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت کی پابندی کے بغیر، شریعت کو فالو کرے بغیر، طریقت کی ترقی کی شکلیں مسدود ہیں، بند ہیں۔ شریعت کو فالو کرے بغیر آپ طریقت، حقیقت اور معرفت کی اونچی منزلوں پہ جانا چاہ رہے ہیں تو یہ ناممکن ہے، بولنا چاہ رہے ہیں حضرت۔ تو ہم شریعت کو سائڈ میں رکھ کے، شریعت کو پیچھے رکھ کے کیسے خواباں دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طریقے سے کئی ایک اولیاء کرام اور بزرگان دین کا قول ہے یہ۔ ابھی حضرت ابو الفیض رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر زیارت کو حاضر ہوئے تھے، تو وہاں پر ایک کتابچہ ہم نے خریدا، اس میں بھی حضرت کا خصوصی ارشاد ہے۔ اس کتابچے میں حضرت کے احوال لکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں حضرت کا یہ ارشاد لکھا ہوا ہے کہ شریعت میں جو چیز ممنوع ہے وہ ممنوع ہے، شریعت میں جو چیز حرام، یعنی شریعت میں جو چیز حرام ہے وہ حرام، شریعت کی پابندی کرو۔ ماشاء اللہ سے بدر بزرگان دین اور اولیاء کرام کا گڑھ ہے، مسکن ہے۔ ایک بزرگ 550 سال پرانے ہیں، اور ایک بزرگ 500 سال پرانے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ان کے
شاگرداں خلفاء اور ان کے رشتہ دار ماشاءاللہ سے بڑے بڑے اعلیٰ مراتب والے ہوں گے یہاں پر، لیکن ان اولیاء کرام کا مشن کیا تھا؟ ان اولیاء کرام کا مقصد کیا تھا؟ ان اولیاء کرام کا مقصد یہ تھا کہ بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، بندوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کا عشق ان کو پلا دیا جائے، ایسا کہ وہ اسلام کے لیے، اسلام ہی کے لیے جینا ہو ان کا، اور اسلام ہی کے لیے مرنا ہو ان کا۔ یہ جذبات تھے ان بزرگان دین کے، اسی لیے اللہ نے ان حضرات کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو دوستو اور عزیزو، ہمیں ان بزرگان دین کی اور اولیاء کرام کی تعلیمات کو پیٹ کے پیچھے ڈال کے ترقی کا نہیں سوچ سکتے۔ خالی ڈھکوسلا یا دکھاوا ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دوستو اور عزیزو، ہم نے جو سب سے پہلے گزارش کی وہ یہی گزارش کی کہ بھئی پہلے ہم اپنی بنیادیں درست کریں، پہلا اسٹیپ صحیح لیں، سیڑھی کا پہلی سیڑھی ہماری درست ہو، پہلا قدم صحیح ہو۔ اس لیے کہ جب ہم بنیاد صحیح ڈالیں گے تو ہم کتنی ہی ترقی کر جائیں دوستو، ہماری بنیاد صحیح رہے گی، ہماری عمارت صحیح رہے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ ہماری بنیاد غلط پڑ گئی، ہمارے عقیدے خراب ہیں، ہمارے اعمال خراب ہیں، ہمارا کھانا پینا خراب ہے، ہماری آمدنی خراب ہے، اور ہمارا کھانا خراب ہے، تو دوستو روحانی ترقی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خشت اول چو نہد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج۔ اگر معمار مستری پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھتا ہے، پہلی اینٹ کی ٹیڑھی رکھ دی اس نے، تو اس کے بعد کتنی ہی بلند عمارت بنا دے وہ دیوار ٹیڑھی ہی رہے گی، درست نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے بنیاد صحیح ہونا ضروری ہے۔ اور بنیادی باتوں میں سے دوستو عقیدوں کا درست ہونا ہے۔ شیطان نے جو بہت بڑی اڑنگ ماری ہے دوستو مسلمانوں کو، وہ یہ کہ اولیاء کرام، اولیاء اعظام اور صوفیاء محترمین رحمت اللہ علیہم اجمعین، ان حضرات کے نام سے، ان حضرات کے یوں سمجھو کہ ان حضرات ہی کی سلسلے میں سمجھو تصوف کے نام پر اس نے بے شمار قسم کی رسومات، رواجات، خرافات، بلکہ کفریات اور شرکیات کو داخل کر دیا اور اس کو اسلام کا نام دے دیا۔ عقیدے ہی خراب۔ بھئی جب بنیاد ہی خراب ہے تو روحانی ترقی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دکن کے ایک بزرگ، ان کا مشہور شعر ہے، فرماتے ہیں کہ 4 شرکاں 4 سرکاں ہے تجھے، ان کو سر کا یار حاصل ہو تجھے۔ کیا بولنا چاہ رہے حضرت؟ فرمانا چاہ رہے حضرت کہ بھئی بنیادی بات عقیدے کی درستگی ہے، اور عقیدوں میں توحید کو لانا ہے، شرک کو بھگانا ہے، شرک کو ختم کرنا ہے۔ اور فرما رہے ہیں 4 قسم کے شرکا رہتے ہیں، اور 4 قسم کے شرکا 4 گھیٹیوں کے جیسے ہے۔ ان لوگوں کو کھول دے، ان لوگوں کو سرکا دے، اللہ تجھے حاصل ہوگا، فرما رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہے 4 قسم کے شرک؟ وہ ہے توحید وجودی، یعنی وجود میں، ذات میں اللہ کو ایک ماننا ہے، ایک سے زائد ماننا شرک فی الذات یا شرک فی الوجود کہلاتا ہے۔ صفات میں اللہ کو ایک ماننا ہے، توحید فی الصفات، کہ اللہ کے جیسے صفات کسی کے نہیں ہیں، اللہ کے جیسے صفات کسی کے نہیں ہیں۔ اللہ اپنے صفات میں ایک کا تنہا یگانا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ارے کیسا شریک نہیں ہے؟ اللہ میں بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں، اللہ میں بھی سن رہے، میں بھی سن رہا ہوں، اللہ میں دیکھتے بول رہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو صفات میں ہے نا، میں بھی ان کا شریک ہوا نا؟ نہیں، یہ صفتاں میرے ذاتی نہیں ہیں، عطائی ہے۔ یہ صفتاں میرے ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ یہ صفتاں میرے عارضی ہے، مستقل نہیں ہے۔ تو ان صفتوں میں اللہ تعالیٰ جو کوالٹی رکھتا ہے، ویسی کوالٹی کسی کی